آپ علیہ السلام نے اس سورہ کے بارے میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی اور عظیم الشان باتیں ہیں۔ کچھ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے درمیان قتل کرنے کی سازش کی، اور وہ آپ علیہ السلام مسجد حرام میں اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو یہ لوگ آپ کی طرف بھاگے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اٹھے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں کچھ ہتھیار تھے، تو ان کے ہاتھ یہیں سے ان کی گردنوں سے چپک گئے۔ جب یہ ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی لیکن ہو نہ سکا، پھر واپس بھاگے، بہت سے سادھوؤں اور بہت سے جادوگروں کے پاس گئے، اطباء کے پاس گئے، لیکن ان کا کام نہیں ہوا۔ تو کسی یہودی طبیب کے پاس جب یہ پہنچے تو اس نے کہا بھائی یہ سب لوگوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا حادثہ پیش آنا، یہ کوئی عجیب سی بات ہے، یہ لگتا ہے کوئی آسمانی عذاب ہے، تم نے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رونا شروع ہوئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اگر آپ کی دعا سے یہ صحیح ہو جاتا ہے تو ہم اسلام قبول کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر ہی رہے تھے تو اسی وقت میں سورہ یاسین کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور آیات نازل ہوتے ہی ان کے ہاتھ کھلنا شروع ہو گئے، اور جیسے جیسے ہاتھ کھلنے لگے ویسے ویسے وہ لوگ اٹھ کے جانے لگے، اور کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ان کے شان نزول کے حوالے سے تو یہ چیز ہے، ان آیات کے نازل ہوتے ہی فرمایا آپ نے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل یہ والی آیات ہے۔ چنانچہ کوئی بھی مہم اور مشکل کام ہو، اس سورہ کو پڑھ لیا جائے اس کی ابتدا میں تو مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، یعنی اس کی برکت سے مشکل کام اللہ رب العزت آسان فرما دیتے ہیں۔ اور میں جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ صبح کے شروع میں اور رات کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لی جائے، کہ رات کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو صبح تک اللہ مشکلات کو ٹال دیتے ہیں، اور صبح فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ شام تک کی مشکلات کو ٹال دیتے ہیں، کہ چونکہ ارشاد ہے کہ کسی بھی مشکل کام کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر گھر نیا بنایا ہے تو اس میں رہائش رکھنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لی جائے، دکان نئی کھولی ہے، کوئی کاروباری ڈیل نئی کی ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی برکت اس کو اپنے اس کام میں محسوس ہوگی۔ کوئی بڑی بزنس ڈیل کر رہا ہے، کوئی بڑا کام کر رہا ہے، سورہ یاسین ایک مرتبہ پہلے پڑھ لے، اللہ اس کی مشکلات کو بھی راحتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ پھر اس کا مشاہدہ بھی کروایا، ہجرت کا سفر سب سے زیادہ مشکل تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ تلاوت کا اثر ایسا تھا کہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، اس دروازے کے سامنے 17 لوگ گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلتے وقت وہ نظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے وقت ان کو نظر ہی دیا ہے۔ یعنی ایسا اس سورت کی کرامت ہے، ایسا اس سورت کا کمال ہے۔ میں مسلمان کیسے ہوا، یہ نسیم سحر کے جھونکے ایک کتاب ہے، اس میں مولانا کلیم علی صدیقی صاحب دامت برکاتہم انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں، اور حضرت کے ہاتھ پہ کئی لوگ مسلمان ہوئے، تو یہ تقریباً 8-9 جلدیں اس کتاب کی ہو چکی ہیں۔ ایک ہندو جو کہ پنڈت تھا اور مسلمان ہوا، تو اس نے بتایا کہ چونکہ ان کے سادھو اور جوگی اتنی کثرت سے ہوتے ہیں تو ان کے سارے کام ہی جادو ٹونے پہ چلتے ہیں، تو لگے کہ میرے خلاف میرے اپنے ہی برادری کے لوگ ہوئے، اور انہوں نے پہاڑ جتنے جنات میرے پیچھے لگائے، لیکن سورہ یاسین ایسی تھی کہ جب میں پڑھ لیتا تھا تو پہاڑ جتنا جن بھی میرے سامنے بالکل کمزور ہو کے ختم ہو جاتا تھا۔ خیر ہمارے پڑھنے میں کمزوری ہوتی ہے،
لیکن 2 مرتبہ پڑھنے سے طاقت آ جاتی ہے، 3 مرتبہ پڑھنے سے اور طاقت، 4 مرتبہ پڑھنے سے اور طاقت، 5 دفعہ پڑھنے سے اور طاقت۔ تو اپنے کام کے حساب سے اس کو زیادہ تعداد میں پڑھ لیا جائے تو اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ مسند بزاز کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے میرا ہر امتی اس سورہ کو زبانی یاد کرے۔ زبانی یاد میں ترجمے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا میری خواہش ہے میری امت کا ہر فرد اس سورت کو یاد کرے، یعنی زبانی یاد کرے۔ تو یہ سورہ ایسی برکت والی سورت ہے، یہ سورت میں ایسے ایسے مضامین ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان مضامین کے اندر وہ طاقت رکھی ہے، ان الفاظ کے اندر وہ طاقت رکھی ہے، ان الفاظ میں وہ جوڑ رکھا ہے کہ مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے، ایک مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک وزیر اور ایک بادشاہ ایک اللہ والے کے پاس گئے کہ بھئی مجھے یہ تکلیف ہے تو آپ سنا ہے دم کرتے ہیں تو آپ دم کرتے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے دم کیا تو وہ ٹھیک ہوئے۔ تو وزیر کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنی دوائی آپ نے کھائی آرام دیا، انہوں نے دم کیا کیسے ٹھیک، میں اس بات کو کیسے سمجھا؟ تو اس بزرگ نے ان کو کہا کہ وزیر صاحب آپ بہت ہی بے وقوف اور گھٹیا قسم کے انسان، آپ کو عقل ہی نہیں ایسی اب بادشاہ کے ساتھ بیٹھے۔ تو وزیر کا چہرہ تو غصے سے سرخ ہو گئی ہے، مجھ سے کیوں جب ان سے سوال کیا جائے ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ تو بادشاہ بھی حیران ہوئے کہ بھائی اللہ والوں کے اخلاق تو اچھے ہوتے ہیں، آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ تو بادشاہ سلامت بات کرنے کا ایک منشا اور مقصد ہے، الف با تا سا یہ الفاظ ہیں، ان سے ملا کے میں نے ایک لفظ بنایا بدتمیز، ایک لفظ بنایا ذلیل، ایک لفظ بنایا بے شرم۔ یہ چند الفاظ میں نے ان سے کہے کہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کو غصہ آنے لگا اور منہ سے جھاگ بہنے لگی۔ یہ میرے جوڑے ہوئے الفاظ میں طاقت ہے، تو کیا اللہ کے جوڑے ہوئے الفاظ میں طاقت نہیں؟ میری بات سمجھ میں ہے کہ اللہ کے جوڑے ہوئے الفاظ میں ایسی طاقت ہے کہ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی کل میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا جی فلاں بنتا ہے، اس نے میرے پیسے دبائے ہوئے ہیں اور وہ دے دے گا لیکن دے نہیں رہا۔ تو میں نے ان سے کہا بھی آپ ایسا کریں کہ ان کی دکان پہ چلے جائیں۔ نہیں، اگر اس بندے سے سختی سے بات کی جائے نا تو وہ کہے گا میں دیتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ ہماری لکھت پڑھت نہیں ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پیار سے ہی بات کروں۔ اگر میں نے سختی کی تو بس پھر میرا پیسہ ڈوب جائے گا۔ ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کام کو خراب کر دیتے ہیں، چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے کاموں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کوشش کی جائے کہ صبح کے وقت سورہ یاسین ایک مرتبہ تلاوت کر لی جائے، اور کوشش کی جائے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے۔ کئی مساجد کے اندر معمول ہوتا ہے فجر کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین بانٹ دیتے ہیں، سب لوگ اس میں تلاوت کر لیتے ہیں، تو اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں مشکلات کو آسان کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص مشکل، کوئی مقدمہ ہے، کچھ اس طرح کی چیز ہے تو سورہ یاسین کے اوپر بعض بزرگوں نے بہت سے اور وظیفے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر 7 مبین آتی ہیں، ایک مبین پہ یہ کلمات پڑھیں، جب مبین آئے گا تو میں انشاءاللہ اس پہ ذکر کروں گا۔ تو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور اس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 قرآن کا ثواب ہے۔ وہ اس کے معنی اور مفہوم سے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کو کیسی خوشی ہوگی۔ تو سورہ یاسین کے اندر اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی، جس سے سورہ یوسف کی ایک خاص اہمیت ہے، سورہ کہف کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ایسے قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کی اہمیت ایسی ہے جیسی پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے۔ یعنی قرآن میں اگر اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہمیت والی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد اگر کسی سورت کا نمبر آتا ہے تو وہ سورہ یاسین کا نمبر آتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ظہر کی نماز میں پوری سورہ یاسین کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے، کہ پوری سورہ یاسین ظہر کی پہلی رکعت کے اندر پھر دوسری رکعت کے اندر متفرق صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی اہم صورت ہے، اور کوشش ہو کہ یہ صورت یاد ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں 83، یعنی بالکل چھوٹی چھوٹی
آیات ہیں، آدمی اگر دو دو تین تین آیتیں کر کے بھی یاد کرنے کی کوشش کرے تو ہو جائے۔